الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج اشهر معلومات. آج جو میں حاضر ہوا ہوں وہ میں حاضر ہوا ہوں حج کی کلاس کے سلسلے میں. الحمدللہ حج گروپ بن چکا ہے اور حج کی تیاریوں کے لیے ساتھی جو ہے کچھ ساتھی جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں. میں نے یہ جمعہ پڑھایا تھا یہ حج کے متعلق تھا اور اس کے اندر میں نے پورا عمرہ تک لے کے آیا تھا. حج اسلام کا وہ رکن ہے جو ہر ایک پہ فرض نہیں. حج دراصل وہ رکن ہے جو ہر ایک پہ فرض نہیں، جو صرف اور صرف صاحب استطاعت پہ فرض ہے. اور صاحب استطاعت کون ہے؟ جس کی مالی حیثیت ہے اور وہ جانے کے لیے تیار ہے. اور حج کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے توحید، اور اس کے بغیر حج مکمل نہیں. آپ نے خالصتاً جو جانا ہے حج کے سلسلے میں وہ جانا ہے، ایک آواز ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے. تو اب ہم نے احرام باندھنا ہے. تو احرام باندھنے کے لیے جب ہم احرام کی تیاری کریں تو سب سے پہلے ہم نے غسل کرنا ہے، ناخن تراشنے ہیں، جو زیر بال ہیں جو بھی چیز ہے وہ صاف کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس کے بعد جب ہم غسل کر لیتے ہیں تو ہم اپنے جسم پہ عطر لگائیں گے. عطر لگانے کے بعد ہم نے چادر کس لی، یعنی تہمت باندھ لیا اور اوپر سے چادر دونوں کندھوں پہ ڈال دی. اس طریقے سے ہم احرام ہم نے کر لیا. اب احرام کے بعد ہم نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں کریں گے. اس کے بعد ہم جو ہے جب جہاز ہمارا میقات پہ پہنچے گا تو وہاں پہ جہاز سے اعلان ہوگا کہ جو احباب جو ہے عمرے والے حضرات جو ہے یہاں سے نیت کر لیں. یہ میقات جو ہے یہاں سے آپ نے نیت کرنی ہے، جو کہ ہمارے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت دل کے ارادے کا نام ہے. جیسے ہم نے کوئی ارادہ کیا اور اس کے لیے نیت اس کی ہو گئی ہماری. مگر یہ واحد عمل ہے، یہ واحد رکن ہے جس میں آپ نے جو ہے اقرار کرنا ہے، یعنی اللہم لبیک عمرۃ حج تمتع، میں جو ہے عمرہ کر رہا ہوں، یہ حج تمتع کا عمرہ کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے جو ہے جہاز جو ہے جب آپ کے جدہ ایئرپورٹ پہ اترے گا اور اترنے کے بعد آپ کو جو ہے سارے حضرات کو جو ہے جو مکتب کے ہوں گے ان کو مکتب کے آفس میں پہنچایا جائے گا، اور مکتب کے آفس میں پہنچانے کے بعد آپ کو جو ہے ہوٹل کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. اور پھر آپ ہوٹل میں آئیں گے، اپنا سامان اتار دیا جائے گا. سامان کی فکر بالکل نہیں کیجیے گا، سارا سامان ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور پھر آپ وہ اپنے اپنے کمروں میں لے جاتے ہیں وہاں سے. اس کے بعد آپ نے جو ہے سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے اپنے آپ کو فریش کرنا ہے، اور فریش کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اگر آپ کی کوئی چادر گندی ہو گئی ہے تو اس چادر کو واش روم میں جا کے تبدیل کر لیں اور یا پانی ڈال لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے تشریف لے کے آئے حج کے موقع پہ تو انہوں نے آ کے جو ہے وہاں کے غسل بھی کیا تھا. تو آپ چاہیں تو پانی جسم پہ ڈال لیں اور اپنے آپ کو تعظم کر لیں اور پھر عمرے کے لیے روانہ ہو جائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو جو ہے آنکھیں بند کر کے آئیے، آنکھیں بند کر کے دیکھیے، وہ کریے اور یہ کرنا وہ کرنا، یہ کوئی عمل نہیں ہے. آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوں، آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آپ دعا کرتے رہیں اللہ سے، اور پھر آپ آئیں گے حجر اسود
کے پاس آئیں گے، سامنے دیکھیے گا ایک کونے پہ گرین لائٹس لگی ہوں گی، اس لائٹس کے اور حجر اسود کی بالکل ایک لائن بنی ہوئی، لائن ہے یہ نیچے کوئی لائن نہیں بنی ہوئی، اس لائٹ کے اس میں کھڑے ہوں گے آپ۔ باقی سارے عمل سیدھے ہاتھ سے ہوتے ہیں، مگر یہ عمل الٹے ہاتھ سے شروع ہوگا۔ آپ نے سیدھے ہاتھ سے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کے، اور پھر آپ نے طواف شروع کر دیا۔ آپ آئیں گے رکن یمانی کے پاس، جب پہنچیں گے تو وہاں دعا پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طریقے سے ہر چکر میں جو ہے یہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور ساتویں چکر میں آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا، اور پھر آپ جو ہے مقام ابراہیم کی طرف جائیں گے، اس کے وہ پیچھے والے حصے میں، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور وہاں جا کے زمزم پئیں گے۔ زمزم پینے کے بعد آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیے گا کہ رستہ جا رہا ہے، وہاں ہے صفا مروہ کا صفا کا رستہ، وہاں پہ جائیں گے، صفا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہاں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ جو پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد آپ مروہ کی طرف جائیں گے، مروہ کے پر جب پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی جا کے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے۔ اس میں کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو یہ بتائی جائے کہ یہ دعا کرنی ہے، اور یہ اس میں پوری جو ہے عمرے کے اندر صرف ایک دعا جو ہے مستند ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بقیہ آپ کے دل میں جس زبان میں دعا کریں، جس اس میں دعا کریں، آپ کو دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ آپ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس کے درمیان میں 2 بیم بنے ہوئے ہیں جس میں گرین لائٹس لگی ہیں۔ ایک بیم سے گرین لائٹ سے آپ بھاگنا شروع کریں گے، دوسری گرین لائٹ پہ آپ رکیں گے، اور پھر آگے پیدل کے سفر کریں گے، مروہ کی طرف جائیں گے۔ اسی طریقے سے مروہ سے آتے ہوئے صفا کے طرف آتے ہوئے یہی 2 گرین لائٹس ملیں گی، اس سے دوڑیں گے۔ اس میں صرف اور صرف مرد حضرات نے دوڑنا ہے۔ یہاں پہ اماں حاجرہ جو تھی وہ دوڑی تھی، اور اماں حاجرہ کی اس دوڑ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا، اس کو دین کا شعار بنا دیا، اور پھر آپ نے یہ عمل کر لیا۔ 7ویں چکر میں آپ نے جب مروہ پہ پہنچیں گے، یہ تقریباً 3.5 چکر بنتے ہیں، سب جب مروہ پہ پہنچیں گے 7 چکر، یعنی صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اس طریقے سے 7 چکر ہوں گے۔ اور 7ویں چکر میں مروہ پہ آپ دعا نہیں کریں گے، باب السلام سے وہاں سے باہر نکلیں گے، اور باہر نکلنے کے بعد اپنے بالوں کو منڈا لیں گے، حلق کر لیں گے۔ آپ حلق کرانا جو ہے افضل ہے، اور بالوں کو قصر کرنا جو ہے یہ افضل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سر منڈایا تھا، وہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہو گیا تو آپ احرام سے فارغ ہو گئے۔ احرام سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے ہوٹل میں آئیں گے، غسل کریں گے، اور غسل کرنے کے بعد فریش ہوں گے، پھر آپ ساری نمازوں کو 5 ٹائم پڑھیں گے۔ اور جس طریقے سے مسجد کا حق ہے کہ ہم مسجد میں آئیں تو 2 رکعت پڑھیں، اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کا حق ہے کہ ہم جب بھی آئیں تو طواف 7 چکر لگائیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں، یہ حق ہے اس کا۔ اور اسی طرح جب آپ اس سے فارغ ہو گئے، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، عورتیں آپ کی حلال ہو گئی، یہاں پہ آپ جو ہے احرام سے فارغ ہو۔ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر خواتین جب طواف صحیح سے فارغ ہوتی ہیں، صحیح سے فارغ ہونے کے بعد وہیں بال کاٹنے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل نہ کریں، جب ہم اپنے احرام کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری بات کھول دیں، وہ صحیح نہیں۔ آپ اپنے ہوٹل میں آئیے، اپنے کمرے میں آئیے، اور وہاں جا کے بال کاٹ لیں، وہ زیادہ اچھا عمل ہے۔ اور ایک دوسرے کو جو ہے مرد حضرات جو ہے گنجا کر سکتے ہیں، اللہ بالکل کوئی اس کو منادی نہیں، آپ کے جو ہے ایسے بھی بچیں گے، ایک دوسرے کو گنجا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا آپ کا عمرہ۔ اب آپ نے جو ہے جانا ہے 8 ذی الحجہ کو، آپ کو جو ہے مینا کی طرف جانا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو رات کو یہ جو ہمارے جو معلمین ہیں وہ آواز لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی تیاری، رات 7 ذی الحجہ کی رات کو تیاری شروع کروا دیتے ہیں، اور گاڑیاں بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ نیند میں پریشان ہوتے ہیں بیچارے، اور بیچارے جا کے گاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو مینا میں پہنچنا ہے، مینا میں پہنچنا ہے، ظہر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھنی ہے۔ یہ ضروری کہ صبح سے جا کے بیٹھ جائیں،
اور اگر آپ کو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ صبح جا کے چلے گئے فجر کی نماز پڑھ کے سکون سے دعا ہوا کر کے، اور جہاں پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہوں گے عزیزیہ میں، وہاں سے منی بہت قریب ہے، جب ایک دفعہ آپ اس سے پہلے حج سے پہلے چکر لگائیں گے، دیکھیں گے جگہ کو پتہ چل جائے گی آپ کو کہ کون سے منی میں کون سے مقام میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس کو جا کے پہلے دیکھ لیں تاکہ وہ آپ کو آرام سے آسانی ہو۔ منی سے پیدل اپنا عزیزیہ سے منی پیدل بھی جا سکتے ہیں آرام سے۔ اس طریقے سے جب آپ 8 ذی الحجہ کو وہاں پہنچیں گے تو وہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے ٹائمنگ سے، عصر کی نماز ٹائمنگ سے پڑھنی ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز ٹائمنگ سے پڑھنی ہے، فجر کی نماز ٹائمنگ سے پڑھنی ہے، اور یہ تمام کی تمام نمازیں قصر کرنی ہیں، یعنی ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت اور وتر، یہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد آپ اچھی طرح دعا کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو عرفات پہ پہنچنا ہے وہ ہے زوال کے بعد پہنچنا ہے، اور وہاں پہ جو پہلی مسجد ہے مسجد نمرہ، وہ مسجد آدھی جو ہے عرفات میں آتی ہے، اور آدھی مسجد وادی ارنا میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ارنا میں وہاں پہ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے فوراً بعد وہ جو ہے اس میں عرفات والے حصے میں آ گئے۔ تو دیکھیے گا عرفات کے حدود عرفہ کی جگہ جگہ پلر لگے ہوں گے، بورڈ لگے ہوں گے، ان بورڈوں کے اندر آ جائیے گا تاکہ آپ کا جو ہے وقوع صحیح ہو جائے۔ اور عرفات کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، عرفات کے اندر 2 نمازیں ملا کے پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر، اور وہاں 2 رکعت آپ کی ظہر کی ہوں گی، پھر جماعت ہوگی، پھر دوسری اسی اقامت کے ساتھ اسی ایک ہی اذان کے ساتھ 2 نمازیں ہوں گی، اور دوسری نماز بھی آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ پھر وہاں پہ آپ نے مغرب نہیں پڑھنی، چاہے مغرب کا ٹائم گزر بھی جائے، وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہاں پہ آ کے آپ نے 2 نمازیں پڑھی، اور پھر وہاں دعائیں کرتے رہے مغرب تک، مغرب کی اذان کے بعد وہاں سے نکلے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس رستے میں بھی نماز نہیں پڑھنی، آپ نے نماز کہاں پڑھنی ہے، جب آپ مزدلفہ آ جائیں گے، اور مزدلفہ آنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے مغرب اور عشاء۔ یہ نمازیں قضا نہیں ہو رہی، یہ سنت کا عمل ہے اور یہ حج کا حصہ ہے۔ اور پھر وہاں نمازیں پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سو جائیں گے، اور سونے کے بعد وہاں سے جو ہے سونے کے بعد جب صبح اٹھیں گے فجر کی نماز پڑھیں گے اور دعائیں کریں گے، اور جب سورج نکل آئے گا تو وہاں سے منی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ منی کی طرف روانہ ہوں گے، وہاں آپ نے جو ہے یہ جو سونے کا عمل اس لیے بتایا گیا مزدلفہ میں کہ یہ اگلا دن جو ہے مشقت کا دن ہے، یعنی اس میں آپ کی قربانی بھی ہے، اس میں آپ کو حلق بھی کرانا ہے، اس میں آپ نے جو ہے کنکریاں بھی مارنی ہیں، جو بڑا شیطان بڑا جمرہ اس کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کو عمل جو آپ کر لیں گے، پھر آپ نے طواف کے لیے جانا ہے، پہلے دن یہ عمل کر لیں تو بہت افضل ہے، دوسرے دن بھی عمل کر سکتے ہیں طواف کا اور صحیح کا۔ اس میں آپ جب آپ آئے یہاں پہ آئے منی میں آئے، اور منی میں آپ نے کنکریاں ماری، اور کنکری مارنے کے بعد آپ نے حلق کروا لیا۔ یہ قربانی کا آپ کو جو پتہ چل جائے گا کہ قربانی جو ہے آپ کی 11 بجے ہونی، 12 بجے ہونی، بتا دیتے ہیں، بینک والے بھی بتا دیتے ہیں، اور جس کو قربانی کا سلسلہ دیا جاتا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہوگی۔ پھر آپ یہ نہ کریں کہ فون کا انتظار کر رہے ہیں، فون آئے گا تو میں سر منڈاؤں گا، فون آئے گا تو میں احرام اتاروں گا۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قربانی پہلے ہو گئی اور ہم نے حلق بعد میں کرایا، ہم نے طواف پہلے کر لیا، قربانی بعد میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا حرج، کوئی حرج نہیں، آگے پیچھے عمل ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ کوشش کریں کہ عمل ترتیب سے ہو، اور اگر وہاں پہ اجتماع ہے، کروڑوں کے لوگ ہوں، کروڑوں افراد ہوں گے، حجاج ہوں گے، اور اس میں قربانی دیر سویر ہو جاتی ہے، اس میں پریشان نہیں ہوئے گا اور اللہ کی عبادت کو جاری رکھیے گا۔ آپ نے کپڑے چینج کر لیے، کپڑے چینج کرنے کے بعد جو ہے آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد انہی کپڑوں میں صحیح کر لیے، اور پھر آپ واپس منی کی طرف آئیں گے۔ 5 نمازیں اسی طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے وقت پہ، اور قصر کر کے پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے 12 ذی الحجہ کو اگر آپ مغرب سے پہلے آپ منی سے نکل گئے تو آپ جو ہے وہ عمل جائز ہے،
اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ 13 ذی الحجہ کا کنکری مار کے نکلنے کا تھا، تو کوشش کریں کہ جب ہم اتنی دور سے لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور اس جگہ ہمیں پتہ نہیں آئندہ موقع ملے نہ ملے، ہمیں چاہیے کہ ہم 13 ذی الحجہ کی کنکریاں مار کے بھی وہاں سے آئیں، اور نمازیں اسی طریقے سے 5 ٹائم کی پڑھنی ہیں، اور پھر اس کے بعد 13 کی کنکریاں مارنے کے بعد وہاں پہ مسجد خیف ہے۔ یہ مسجد جو ہے 3 مسجدیں ایسی ہیں جو صرف کھلتی ہی حج کے موقع پہ ہیں، مسجد نمرہ، مسجد خیف، مشعر الحرام، یہ تینوں مسجدیں حج کے موقع پہ کھلتی ہیں، بقیہ بند رہتی ہیں۔ آپ نے مسجد خیف میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں جا کے، اس لیے یہاں 70 انبیاء مدفون ہیں اور یہاں پہ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سے حج سے فارغ ہو گئے، آپ اپنے ہوٹل میں جا سکتے ہیں۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ہوٹل میں منی اور حج کے لیے جو آپ نے کیا تیاری کرنی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے حجاج جو ہے جو ایک ایک حج کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آ کے یہاں بتاتے ہیں کہ کہانیاں سناتے ہیں کہ آپ چھتری رکھ لو، آپ یہ رکھ لو، آپ وہ رکھ لو۔ حاجی جتنا ہلکا ہوگا اتنا حاجی کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور کس طریقے سے مزہ آئے گا کہ آپ نے صرف اور صرف ایک جوڑا رکھنا ہے اور 2 چادریں احرام کی ایکسٹرا رکھنا ہے، اس لیے وہاں پہ آپ کو سونے کے لیے سب چیزیں مہیا ہیں۔ ہاں مزدلفہ میں جو ہے یہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی، تو ایک چادر آپ کی ایسی ہو جو بچھا لیں، اس پہ نماز پڑھ لیں، اور وہ لوگ آپ کے اوپر سے گزر بھی ہوں گے رہے ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا، آپ آرام سے فریش اٹھیں گے جب انشاءاللہ تعالیٰ صبح اٹھیں گے۔ وہاں کے لیے ایک چادر ضرور رکھ لیں بچھانے کے لیے۔ آپ کا جتنا کم سے کم وزن ہوگا، یہ بڑے بڑے بیگ لانے کی ضرورت نہیں، پیچھے والا اینڈ کیری بیگ جو چھوٹا والا ہوتا ہے اس کے اندر اپنے ایک چادر رکھ لیں، ایک احرام کی چادر رکھ لیں، اس لیے کہ یہ 5 دن ہے، 5 دن میں آپ کو کوئی بھی ایسا عمل ہو سکتا ہے، جب بندہ سو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ عمل ایسا ہو گیا جس میں اس کو کپڑے چینج کرنے ہیں، تو وہ احرام کی چادر واش روم میں جا کے چینج کرے اور غسل کرے اور اپنے عمل کو جاری رکھے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے زندگی میں بھی 5 کپڑے اور مرنے کے بعد بھی 5 کپڑے، اور احرام میں بھی 5 کپڑے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ عورتیں اپنی حیا کا خیال رکھیں، اپنے ایسے کپڑے پہنیں جس سے جسم جو ہے نمایاں نہ ہو۔ یہ آپ کو جو چیزیں ہیں، کوئی بولتا ہے سوئی رکھ لو، کوئی کچھ رکھ لو، کوئی کچھ رکھ لو، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر آپ کو رستے میں اتنا سامان بٹ رہا ہوگا، کوئی اٹھاتا ہے کریٹ، لسی کا کریٹ اٹھا لیا، کسی نے کچھ کیکوں کا پیکٹ اٹھا لیا، بھائی اتنا لو جتنا کھا سکو۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ چل چل کے تھکتا ہے، وہ پھر زمین پہ پھینک کے آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ رزق ضائع ہوتا ہے۔ کوشش کریں حج پہ آئے ہیں، ایک تحمل اور ایک ضبط آپ کے اندر لازمی ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیطان آپ کو بار بار غصہ دلائے گا، کسی نہ کسی بات پہ، کوئی نہ کوئی حاجی کی بات پہ آپ کو غصہ آئے گا اور آپ اس کو اپنے حج کے عمل کو ضائع کریں گے۔ اس لیے یہاں پہ جب جانا ہے حج کے موقع پہ تو اپنے اندر اتنا ضبط پیدا کریں کہ اگر کوئی آپ کو جان سے ہی مار دے اس کے جواب نہ دیں۔ آپ نے اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہر ایک سے بات کرنی ہے اور جذبات کو قابو رکھنا ہے، کسی کو پر غصہ نہیں کرنا۔ اگر غصہ آ بھی جائے تو کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ چیز ختم ہو جائے گی اور آرام سے آپ جو ہے وہ عمل کر سکیں گے۔ تو کوشش کریں کہ وہ عمل کریں جو سنت کے مطابق ہو۔ یہ آپ کا حج ہو گیا، اور پریشان نہیں ہوئیے گا۔ کوئی اگر گم ہو جاتا ہے، بیوی گم ہو گئی یا کوئی بچہ گم ہو گیا، اللہ سے دعا کریں، کعبۃ اللہ میں ہر چیز مل جاتی ہے، کوئی چیز کوئی کسی کا گم نہیں ہوتا۔ اور وہاں پہ جا کے کوئی سیلفی نہ بنائیں کہ میں سیلفی میں اس وقت طواف کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، یہ چیزیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ کعبۃ اللہ کے تقدس کا خیال رکھیں۔ پھر آپ جو ہے حج سے فارغ ہو گئے، بہت سے لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے بار بار عمرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور پھر آگے بتاتے ہیں میں نے 50 عمرے کر لیے، میں نے 60 عمرے کر لیے۔ مسجد عائشہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری سہیلیوں نے حج کر لیا اور پھر اس کا عمرہ بھی کر لیا، میں عمرہ نہ کر سکی، تو اللہ اور جو بیماریاں ہوتی ہیں خواتین عمرہ نہیں کر سکیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سے کہ آپ جو ہے ایسا کریں، آپ جا کے تمیم کے مقام پہ جا کے آپ جو ہے وہاں سے احرام باندھ لیں۔ ان کے ساتھ عبدالرحمن بھی گئے، ان کے بھائی جو تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں سے عبدالرحمن نے احرام نہیں باندھا، انہوں نے عمرہ کی۔ یہ جو جگہ ہے خواتین کے لیے متعین ہے کہ جو خواتین حج پہ آئی ہوں اور عمرہ نہ کر سکیں وہاں سے احرام باندھ لیں۔ باتیں بتائیں، اور میں ایک چیز بھول گیا کہ اس میں صرف اور صرف 2 دعائیں ہیں پورے حج میں، اس کے علاوہ جو دعا چاہیں پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب سے دے دیتے ہیں، اس میں بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، وہ لٹکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھیں اس چکر میں، یہ دعا اس چکر میں پڑھیں۔ کعبۃ اللہ میں صرف جو ایک دعا مستند ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بقیہ آپ اپنے پاس جو ہے دعاؤں کی کتاب رکھ لیں۔ دعا جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں پڑھی نہیں جاتی، کری جاتی ہے۔ آپ جس زبان میں چاہیں دعا کریں، اس کو دعا کو جو ہے آپ دعا کریں گے اللہ سے، چاہے پنجابی زبان میں کریں، چاہے سندھی زبان میں کریں، چاہے اردو زبان میں کریں، دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے احرام کی حالت میں آپ نے کعبۃ اللہ کو ہاتھ نہیں لگانا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ میں عطر لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ جذبات میں آتے ہیں اس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، اس پہ دم ہو جاتا ہے، جب خوشبو لگ جاتی ہے۔ تو احرام سے جب فارغ ہو جائیں، نارمل کپڑوں میں آئیں، طواف کرتے میں کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگائیں۔ رکن یمانی کے پاس پہنچنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ لگائیں۔ وہاں لوگ چوم رہے ہوتے ہیں، وہ چومنے کا منع ہے، ہر سنت سے ثابت نہیں۔ وہاں اپنا سیدھا ہاتھ لگائیں، ہر چکر میں لگا لیں، موقع مل جائے، اور نہ لگے تو کوئی اللہ اکبر نہیں کہنا، کوئی کچھ نہیں کہنا، وہاں سے گزر جانا ہے، ربنا آتنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کا کے اوپر جو ہے ہاتھ بھی لگانا سنت ہے، بوسہ لینا بھی سنت ہے۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے اور وہاں پہ آپ بوسہ لے لیتے ہیں یا وہاں پہ ہاتھ لگا لیتے ہیں تو یہ موقع نہیں مل رہا، پھر بھی آپ کا حج انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ رات کے وقت کسی وقت ایسے وقت جائیے گا جس وقت رش کو تھوڑا تھما ہوا ہو، اس وقت آ کے آپ نے حجر اسود کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک دعا اور ہے جو آپ نے عرفات کے میدان میں پڑھنی ہے، وہ ہے تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ نے کثرت سے جو ہے عرفات میں پڑھنی ہے، اور یہاں تمام انبیاء نے یہ دعا پڑھی ہے۔ اور آپ جب وہاں جائیں گے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ آپ کا سفر جو ہے 15 دن سے زیادہ ہو گیا، آپ مقیم ہو گئے، اب آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لے کے آئے، 22 دن رکے، وہاں 22 دن رکے، اور 8 دن کا سفر طے کر کے آئے تھے، اور 22 دن رکے ہیں۔ 22 کے 22 دن صحابہ اکرام نے وہاں پہ نماز قصر کی ہے۔ یہ سفر وہ سفر نہیں، یہ حج کا سفر ہے۔ حج کا سفر وہی سفر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل جو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے رہا ہے، اس انعام کو حاصل کریں، قصر کریں نماز، کثرت سے دعائیں کریں، اور وہاں جو ہے کوشش کریں کہ جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ہوں گے تو آپ جنت المعلی کی زیارت بھی کریں گے، مسجد جن کی زیارت بھی کریں گے، ساری زیارتیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جب حج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ جو جدہ اتریں گے، حج کے بعد مدینے جائیں گے، اور مدینے جانے کے بعد وہاں اللہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں گے، وہاں نمازیں پڑھیں گے، وہاں باب السلام سے داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کریں گے۔ یہ آپ کا عمل جاری رہے گا۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ جنت کا حصہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں پہ گرین کلر کے کارپیٹ بچھے ہوں گے، اور ان گرین کلر کے کارپیٹ پہ 6 پلر ایک ہی طرح کے ڈیزائن کے ہوں گے، اس کے درمیان وہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے آپ نماز پڑھیں۔ وہاں اگر جماعت کا موقع مل جائے تو جماعت سے بھی نماز وہاں پڑھ لیں۔ وہ ریاض الجنہ یہ جنت کا حصہ ہے، جب حوض کوثر پھوٹے گا تو وہیں سے پھوٹے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ جتنی بھی اس کے علاوہ مدینے میں رہ کے آپ نے روزانہ عمرہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ روزانہ عمرہ، وہ بھی بغیر احرام کے، بغیر مکہ آئے،
وہ کیسے کریں گے کہ فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد قباء چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیدل بھی جاتے تھے اور 2 ریال رہتی ہے گاڑی کو قباء پہ اتارتی ہے. وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. وہ آپ کی جو ہے 1 عمرے کے برابر اجر ہے. اور اگر لوگ جو ہے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے دوبارہ سے عمرہ کریں تو وہ عمرہ کس طریقے سے ہوگا؟ آپ کو رات کے وقت جمعرات کو رات کے وقت وہاں سے بسیں فری والی چلتی ہیں اور وہ مواقع آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کو جب آپ کا اقامہ بن جائے گا حج سے پہلے آپ کا اقامہ ملے گا وائٹ کلر کا کارڈ. اس کے بعد آپ اس میں بیٹھ کے بس میں بیٹھ کے یا ٹرین میں بیٹھ کے آپ مکہ آئیں گے, عمرہ کریں گے. عمرہ کرنے کے بعد باہر نکلیں گے. باہر نکلتے ہی سامنے جو ہے جہاں پہ مسجد عائشہ کی گاڑیاں ملتی ہیں وہاں پہ آواز لگا رہا ہوگا, البیک کے پاس سے آواز لگا رہا ہوگا مدینہ مدینہ مدینہ. وہ آپ کو وہاں سے گاڑی میں بیٹھے پھر مدینہ آ جائیں اس طریقے سے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ مکے آئیں گے طواف کریں گے عمرہ کریں گے اور جب آپ مکے سے نکلیں گے مکے سے روانہ ہوں گے مدینے کے لیے یا پاکستان کے لیے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے طواف وداع کرنا ہے. طواف وداع لازمی ہے. طواف وداع کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے سفر پہ روانہ ہوں گے. اسی طریقے سے جو خواتین ایام کی حالت میں ہوں گی اور طواف وداع نہیں کر سکی ہوں گی تو وہ چاہیں تو اگر چاہتی ہیں کہ تو 1 دن بڑھ جائے ورنہ میڈیسن یوز کر کے اس سے ٹائمنگ کو اپنے دیکھ کے جو بھی ٹائمنگ ان کی ہو میڈیسن یوز کر کے اس کو روک لیں اور اپنا طواف کر لیں. ورنہ یہ بھی حل ہے کہ آپ معلم کے پاس جو ہے آپ کا معلم ہوگا وہاں جا کے درخواست دیں کہ بھائی میرے سے یہ پرابلم ہے اور میں نے طواف نہیں کر سکی یا عمرہ نہیں کر سکی یا کوئی عمل ایسا رک گیا ہے مجھے اجازت ہے. وہ تو اس میں اجازت مل جاتی ہے آگے پیچھے عمل کوئی سیٹنگ میں آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی جو ان کا آخری طواف ہوگا وہ طواف وداع میں آ جائے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ابھی قربانی کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حکومت پاکستان نے 55,000 روپے واپس کیے ہیں. کتنے؟ 55,000 روپے واپس کیے ہیں. مگر اس وقت قربانی کے ریٹ وہاں بہت زیادہ ہیں. وہاں تقریباً جو ہے 700 ریال تک اس کو جا چکا ہے. اور جو قربانی کی جو جگہ پہلے شارع حج پہ تھی اور ایک کاکیا پہ تھی جہاں پہ منڈی لگتی تھی اب وہ جگہ بھی جو ہے ادھر سے کافی دور ہو گئی ہے. تو جو بھی مناسب ہو جو آپ کو نمبر دیا جائے جس سے ہم کہیں گے کہ ان سے قربانی کے لیے رابطہ کر لیں ان سے یا بینک کے تھرو آپ اپنے پیسے جمع کرا سکتے ہیں اور اپنی حدی کر سکتے ہیں اسے قربان. اور جو لوگ پاکستان میں قربانی کرتے ہیں وہ اپنی قربانیاں پاکستان والی بھی کریں گے. یہ ضروری نہیں اس لیے کہ اس سے آپ کے لوگوں کو گوشت جاتا ہے آپ کے رشتہ داروں کو گوشت جاتا ہے آپ کے محلے داروں کو گوشت جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کا حج کا عمل ہے اس میں اس عمل کو جاری رکھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.